الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین محمد رسول اللہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج روحانی وظائف چینل کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم ایک ایسا عظیم عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں، ایک ایسا مجرب وظیفہ، ایک ایسا نایاب تحفہ جو صرف ایک دن میں آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ ہاں، آپ نے درست سنا، صرف ایک دن، صرف جمعہ کا دن، اور صرف ہاتھ کی انگلیوں پر 101 بار درود پاک پڑھ لینا اور اللہ کے فضل سے لاکھوں حاجتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ رزق، نوکری، شادی، اولاد، قرض، بیماری، دشمنی، ٹینشن، بے سکونی سب ختم، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ذرا سوچئے، ہم ایک بار پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں بھیج دیں۔ اگر ہم 101 بار پڑھیں تو اللہ کی طرف سے 10,010 رحمتیں نازل ہوں گی، اور جب اللہ رحمت بھیج دے تو اس مسئلہ باقی رہتا ہی نہیں۔ سامعین محترم، آئیے اب میں آپ کو ایک ایمان افروز کہانی سناتی ہوں۔ یہ کہانی ہے آسیہ نامی ایک لڑکی کی۔ ظاہری طور پر وہ ایک عام مسلمان گھرانے کی بیٹی تھی، لیکن اندر سے وہ ٹوٹ چکی تھی۔ نہ اس کی شادی ہو رہی تھی، نہ گھر میں رزق کی برکت تھی، باپ بیمار رہتا، بھائی بے روزگار، ماں کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہوتے، رشتے آتے مگر بات نہ بنتی، اور جب کبھی امید جاگتی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی۔ آسیہ سجدے میں رو رو کر اللہ سے فریاد کرتی، یا اللہ، کیا میں تیری بندی نہیں؟ کیا میرا کوئی نہیں؟ کیا میری تقدیر نہیں بدل سکتی؟ کیا؟ لیکن ایک دن اس کی زندگی بدلنے والی تھی، اور وہ دن تھا جمعہ۔ جمعہ کے فجر کے بعد آسیہ نے قرآن کھولا۔ اس کی نظر سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے پر پڑی، جس میں انہوں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، میں دنیا کے غموں سے ٹوٹ چکا ہوں، ذرا کوئی عمل بتا دیجئے جس سے میرا غم دور ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے مجھ پر درود بھیجا کرو، اللہ تمہارے غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ آسیہ تڑپ گئی، اس نے قرآن بند کیا، آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور کہا، بس آج سے میری زندگی بدلے گی، میں جمعے کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر 101 مرتبہ درود پاک پڑھوں گی، چاہے کچھ ہو جائے۔ اس دن جمعہ تھا۔ آسیہ نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی، قبلہ رخ بیٹھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سامنے رکھ کر آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس 101 بار پڑھنا تھا، لیکن اللہ کی قدرت دیکھو، جب وہ پڑھ رہی تھی تو اس کے دل میں ایسا سکون اتر رہا تھا جیسا کبھی محسوس نہ کیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر لفظ اس کے ساتھ اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں، جیسے اس کے اوپر رحمتیں برس رہی ہیں، جیسے اس کے گھر کی دیواروں تک میں نور بھر گیا ہے۔ اگلے ہی دن دروازے پر دستک ہوئی، گھر والوں نے دیکھا ایک پرانا رشتہ جو کئی مہینوں سے لٹکا تھا، وہی لوگ واپس آئے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم نے خود بات چیت روک دی تھی، لیکن دل میں بار بار خیال آیا کہ نہیں، آسیہ ہی اس گھر کی بہو بنے گی، ہم بات پکی کرنے آئے ہیں۔ آنسو آ گئے، آسیہ اندر گئی، جائے نماز اٹھائی، سجدے میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ اور دوسرا کرشمہ یہ ہوا، ابھی ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بھائی کو اچانک نوکری مل گئی، وہ بھی ایسی کہ جس کا اس نے خواب بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے بعد والد کی صحت بہتر ہونے لگی، گھر میں رزق کی برکت آ گئی، قرض کے معاملات آسان ہونے لگے۔ لیکن یاد رکھو، اس نے صرف ایک عمل کیا تھا، جمعہ کے دن انگلیوں پر 101 بار درود پاک، نہ لمبی نمازیں، نہ مشکل چلا کشی، نہ جنگلوں کے ٹوٹکے، بس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل سے محبت سے پڑھا، اور اللہ نے اس کے سارے راستے کھول دیے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ بیان کروں گی۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں دعا کرتا ہوں لیکن چاہتا ہوں زیادہ وقت درود پڑھوں، تو کتنا حصہ درود کے لیے مقرر کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ انہوں نے کہا، میں اگر اپنی دعا کا آدھا حصہ درود کے لیے مقرر کر دوں؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اگر تم پورا وقت درود میں لگا دو تو اللہ تمہاری ساری حاجتیں پوری کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آسیہ نے اسی ایک روایت کو پکڑ لیا اور اللہ نے اسے وہ سب کچھ دیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ عمل صرف جمعہ کے دن کرنا ہے، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، فجر کے بعد، جمعہ کے خطبہ سے پہلے، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، لیکن باوضو حالت میں ہوں۔ قبلہ رخ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ مدینہ کی گلیوں میں ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہیں۔ پھر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر گن گن کر 101 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں۔ پڑھتے وقت اپنی حاجت دل میں رکھیں، بس زبان سے نہ بولیں، اللہ خود سنتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ دل میں یقین ہو کہ یہ درود ہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ پڑھ کر ایک بار ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگنا ہے، اور ایسا مانگنا ہے جیسا بچہ ماں سے مانگتا ہے۔ اے اللہ، اے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، تیری رحمت کے سوا ہمارا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے، جو یہ الفاظ اپنی آنکھوں سے پڑھ رہا ہے، یا رب اس کے دکھوں کو دیکھ، اس کی حاجتوں کو سن، اس کی لاچاری پر رحم فرما۔ یا اللہ، جس کے گھر میں فاقہ ہے اس کے رزق کے دروازے کھول دے، جس کی بیٹی کی عمر نکل رہی ہے اس کے لیے نیک رشتہ بھیج دے، جس پر قرض کا بوجھ ہے اس کا قرض ادا کر دے، جس کے گھر میں بیماری ہے شفا دے، جس کے دل میں اولاد کی حسرت ہے یا رب اسے ماں بنا دے، اسے باپ بنا دے۔ ہمیں درود پاک کا عاشق بنا، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سرخرو فرما۔ اے اللہ، روحانی وظائف چینل کو مقبول بنا، اسے صدقہ جاریہ بنا، یہاں سننے والا بھی کامیاب، سنانے والا بھی کامیاب۔ یا رب ہماری دعا قبول کر، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آسیہ کی یہ کہانی دراصل صرف آسیہ کی نہیں، یہ ہمارے ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر وہ ماں جو راتوں کو اٹھ کر روتی ہے، ہر وہ باپ جو رزق کی تنگی میں سانس لیتا ہے، ہر وہ بہن جو رشتوں کی آس لگائے بیٹھی ہے، ہر وہ نوجوان جو نوکری کے انتظار میں اپنی جوانی ضائع کر رہا ہے۔ ان سب کے لیے درود پاک ہی سب سے بڑا سہارا ہے، کیونکہ درود پاک صرف ایک لفظ نہیں، یہ اللہ تک پہنچنے کا شاہی دروازہ ہے۔ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ سیدھا اللہ کے قریب جا بیٹھتا ہے۔ درود پاک حاجت روائی کی کنجی۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوں گے جو دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا گیا، تمہاری دعائیں پردے میں رہتی ہیں جب تک تم مجھ پر درود نہیں بھیجتے۔ یعنی اگر کوئی بندہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے لیکن اس نے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجا تو اس کی دعا آسمان تک نہیں پہنچتی، اور جب وہ درود بھیج دیتا ہے تو اس کی حاجت براہ راست دربار الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اس عمل کے فوائد دلوں کو ہلا دینے والے ہیں۔ جو بندہ جمعہ کے دن 101 انگلیوں پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ان 7 عظیم نعمتوں سے نوازتا ہے۔ پہلا، رزق میں کشادگی۔ درود وہ چابی ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ دوسرا، قرض سے نجات۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اس کا قرض ادا ہو جائے۔ شادی میں آسانی، رشتوں کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ اولاد صالح، بے اولاد کے ہاں درود کی برکت سے اولاد دی جاتی ہے۔ گناہوں کی معافی، ہر درود کے بدلے 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ دل کا سکون اور خوف کا خاتمہ ہوتا ہے۔ درود ایسی بارش ہے جو ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ نزا کے وقت ایمان پر موت آ جاتی ہے۔ جو زبان دنیا میں درود پڑھنے کی عادی ہو جاتی ہے وہ مر کر بھی درود ہی پڑھتی ہے۔ میرے رب، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب، اے دلوں کے حال جاننے والے، تو جانتا ہے ہم کتنے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ ہم ہنستے چہروں کے ساتھ اندر سے رو رہے ہیں۔ یا اللہ، ہماری خاموش سسکیاں سن لے، ہمیں تھام لے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ لوٹا۔ یا رب، درود پاک کی اس برکت سے ہماری تقدیر بدل دے، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمارے گھروں میں نور بھر دے۔ یا اللہ، جس نے اس وظیفے کی نیت کی ہے اس کے حق میں قبول کر۔ یا رب، روحانی وظائف چینل کو ہر نیک مقصد کے لیے قبول کر، اسے محتاج نہ رکھ، اسے خیر کا ذریعہ بنا۔
جو سن رہا ہے، جو لکھ رہا ہے، جو شیئر کر رہا ہے، سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما۔